اللہ 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 لبیک اللہم لبیک۔ ہر چیز کا ذکر قرآن میں، ہر چیز کا علم قرآن میں، خشک و تر کا بیان قرآن میں، لال و گوہر کا بیان قرآن میں، بحر و بر کا بیان قرآن میں، سیم و سر کا بیان قرآن میں، شمس و قمر کا بیان قرآن میں، شام و سحر کا بیان قرآن میں، لال و گوہر کا بیان قرآن میں، کائنات کی ہر شے کا بیان قرآن میں، ہر چیز کا علم قرآن میں۔ تو یہ سارا علم جو قرآن میں ہے آخر کسی کے لیے تو اللہ نے رکھا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح میں آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں، غور فرمائیں۔ قرآن عظیم کے تعلق سے اور صاحب قرآن کے تعلق سے چند ضروری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہمارا آپ کا پروردگار جل مجدہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یعنی اے پیارے حبیب ہم نے تم پر کتاب اتاری ہر شے کا روشن ترین بیان۔ قرآن پاک مصطفیٰ پر اتارا گیا، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، یہ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا۔ ایک دوسری آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، سبحان اللہ۔ اور ہر شے کی یہ تفصیل ہے، ہر چیز کا اس میں بیان ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ پاک فرماتا ہے ما فرقنا فی الکتاب من شیء، سبحان اللہ، یعنی ہم نے اس کتاب میں بیان کرنے کو کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہر چیز کا بیان اس کتاب میں کر دیا۔ سبحان اللہ۔ علماء کرام بھی ذرا توجہ فرمائے اور دعائیں کریں۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سبحان اللہ، اور تو کہ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یعنی زمین کی تہوں میں، زمین کی اندھیریوں میں کوئی دانہ، کوئی بیج، چھوٹے سے چھوٹا بیج ہو، کوئی بیج ایسا نہیں جو اس کتاب میں موجود نہ ہو، جس کا علم اور اس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور کوئی تر اور کوئی خشک ایسا نہیں جو اس کتاب میں مذکور نہ ہو۔ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سبحان اللہ۔ اس کتاب مبین میں ہر دانے کا ذکر ہے، ہر بیج کا ذکر ہے۔ زمین کی تہوں میں کروڑوں قسم کے بیج پائے جاتے ہیں، ہر چیز کا بیج اس میں موجود، ہر چیز کا علم اس میں موجود۔ تو ذرا غور فرمائیے، کوئی خشک اور کوئی تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ ہر ذی جرم چیز، ہر جسم والی چیز یا تو خشک ہوگی یا تر ہوگی، اور جسم کیا ہے؟ هو الطویل العریض العمیق۔ اور جسم کی دوسری تعریف بھی آئی ہے ما لہ طول وعرض وعمق، ہر لمبائی، چوڑائی اور گہرائی والی چیز کو جسم کہتے ہیں۔ اب وہ جسم کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ یا تو خشک ہوگا یا تر ہوگا، اور ہر ایک خشک و تر کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی معنویت اور علم کا یہ عالم کہ ہر چیز کا بیان اس میں موجود ہے۔ میرے عزیزو، اب ذرا ایک دوسری طرف توجہ آپ کی میں مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ہر چیز کا ذکر قرآن میں، ہر چیز کا علم قرآن میں، خشک و تر کا بیان قرآن میں، لال و گوہر کا بیان قرآن میں، بحر و بر کا بیان قرآن میں، سیم و سر کا بیان قرآن
قرآن میں، شمس و قمر کا بیان قرآن میں، شام و سحر کا بیان قرآن میں، لال و گوہر کا بیان قرآن میں، کائنات کی ہر شے کا بیان قرآن میں، ہر چیز کا علم قرآن میں۔ تو یہ سارا علم جو قرآن میں ہے آخر کسی کے لیے تو اللہ نے رکھا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طرح میں آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں، غور فرمائیں۔ آخر کسی کے لیے تو رکھا ہوگا قرآن میں یہ علم، اللہ نے تو اپنے لیے تو رکھا نہیں، اس لیے کہ ہمارا خدا بھول چوک سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، کہ نیند اور اونگ میں غفلت ہوتی ہے، اور ہمارا خدا غفلت سے پاک ہے۔ اور سے بولیے غفلت سے پاک ہے۔ پاک ہے۔ تو اس نے اپنا علم اپنے لیے نہیں رکھا کہ بھولے تو دیکھ کے یاد کر لے، یہ علم اللہ نے ضرور مخلوق کے لیے رکھا ہے۔ اب مخلوق میں کیا سب کے لیے سارا علم رکھ دیا؟ تو یہ بھی نہیں سمجھ میں آتی بات کہ سارا علم قرآن ساری مخلوق کے لیے رکھ دیا ہو، ایسا بھی نہیں۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو پیش کرتا ہوں، اللہ پاک نے قرآن عظیم میں آیات محکمات بھی اتاری، آیات متشابہات بھی اتاری، اور قصص اور واقعات کی آیات کریمہ اتاری، تحذیر کی بھی آیات اتاری، اور اس میں ترغیب کی بھی آیات اتاری، انہی میں حروف مقطعات بھی اتارے جو چند سورتوں کے شروع میں آپ پڑھتے ہیں، الف لام میم، سبحان اللہ، کاف ہا یا عین صاد، سبحان اللہ، الف لام میم صاد، سبحان اللہ، الف لام را، یہ سارے حروف مقطعات قلت وقت کی وجہ سے اور پیش نہیں کر رہا ہوں، یہ حروف مقطعات اللہ پاک نے اتارے۔ اب اس کے بارے میں جمہور مفسرین یہی فرماتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، خدا ہی اس کی حقیقی مراد جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ اس کی جو حقیقی مراد اور اس کا جو واقعی مطلب اور ترجمہ اور اس کا معنی ہے وہ خدا ہی جانتا ہے، کوئی اور کیا جانے۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ حروف نازل کیے گئے تو جبریل امین جب لے کے آئے اور مصطفیٰ جان رحمت کو سنانے لگے تو سرکار فرماتے جاتے، علمت و فہمت، میں نے جان لیا، میں نے سمجھ لیا۔ سبحان اللہ۔ ہر سنی زور سے بولے سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ میں نے جان لیا، میں نے سمجھ لیا۔ حضور فرماتے جاتے میں نے جان لیا، میں نے سمجھ لیا۔ وہ سنا رہے ہیں کاف ہا یا غین صاد، حضور نے فرمایا میں نے جان لیا، میں نے سمجھ لیا۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں، آقا میں لانے والا جبریل نہ سمجھ سکا کہ ان کا معنی کیا ہے، اور آپ سنتے ہی سمجھ گئے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جبریل تمہارا مقام اور ہے، میرا مقام اور ہے، تمہاری شان اور ہے، میری شان اور ہے۔ حضرات جبریل امین نہ سمجھ سکے، حضور سمجھ گئے۔ بات کیا ہے؟ قرآن نام ہے، لفظ اور معنی دونوں کا ہوا، اسم للنظم والمعنی جمیعا، قرآن الفاظ اور معانی کے مجموعے کا نام ہے۔ تو اللہ پاک نے الفاظ بھی اتارے ہیں مصطفیٰ پر اور معانی اس کے معانی بھی اتارے ہیں، مگر توجہ کرو، الفاظ بھی اتارے اور معانی بھی اتارے، مگر الفاظ قرآن جبریل امین کے ذریعے اتارے، اور جو معانی قرآن ہے خدا نے خود قلب مصطفیٰ پر اتار دیے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے وہ رموز و اسرار جو اللہ اور مصطفیٰ کے درمیان ہیں ان کی خبر کسی اور کو، زور سے بولیے، نہیں ہے، اس کی خبر کسی اور کو نہیں ہے، وہ خدا جانے اور مصطفیٰ جانے۔ میرے عزیزو اب ذرا غور فرمائیے، یہ اللہ پاک جل مجدہ نے جو ساری کائنات کا علم قرآن میں رکھا تو پھر کس کے لیے رکھا؟ ساری مخلوق کے لیے تو سارا علم رکھا نہیں، کس کے لیے رکھا؟ تو ہم خدا ہی سے پوچھیں، اے مالک و مولا تو نے کس کے لیے وہ سارا علم رکھا؟ تو اللہ پاک جل مجدہ خود ارشاد فرماتا ہے،
الرحمن علم القرآن. سبحان اللہ. کنجوسی نہ کیجئے، ذرا بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. اللہ پاک فرماتا ہے رحمان نے خود اپنے حبیب پر قرآن، اپنے حبیب کو خود قرآن سکھایا. سکھانے والا خدا ہے اور سیکھنے والے مصطفیٰ ہیں. سبحان اللہ. ظاہر بات ہے کہ وہ رحمان ہے. اس نے اسماء حسنہ میں سے صرف الرحمن یہاں پر ارشاد فرمایا، یہ نہیں فرمایا اللہ علم القرآن یا کسی دوسرے نام کا ذکر نہیں کیا. رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، یعنی سکھانے میں اللہ نے رحمت کے ساتھ اپنے حبیب کو سکھایا، رحم و کرم کے ساتھ سکھایا. اور جب کوئی استاد اپنے شاگرد پر مہربان ہوتا ہے تو کوئی گوشہ چھپاتا نہیں ہے. سبحان اللہ. چیز سکھائی. تو قرآن کی شان یہ ہے کہ ساری کائنات کا علم قرآن میں اور سارے قرآن کا علم سینہ حبیب میں. تو بتاؤ عالم کی کون سی چیز مصطفیٰ سے بچی اور چھپی رہی؟ سبحان اللہ. پتہ چلا کہ سارے کائنات کا علم مصطفیٰ کے سینے میں ہے. اور یہ قرآن ہی سے ثابت ہے جس کا انکار کوئی بھی بے دین بھی نہیں کر سکتا، کلمہ پڑھ کے اس کا انکار نہیں کر سکتا. اللہ پاک نے اپنے حبیب کو ایسا علم فراوان عطا فرمایا اور ایسا بحر بے کر عطا فرمایا کہ کائنات میں جس کی کوئی مثال نہیں. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اس پر کئی کتابیں لکھی. اور الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ تو خاص مکہ مکرمہ میں لکھی. اس میں ثابت کیا کہ ساری کائنات کا علم مصطفیٰ کے سامنے ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ. سبحان اللہ. اور ذرا زور سے سبحان اللہ. سمندر کے سامنے ایک قطرہ اور مصطفیٰ کا علم خدا کے سامنے اس کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے کروڑوں سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ. سبحان اللہ. یہ نسبت ہے مصطفیٰ کو خدا کے علم سے اور یہ نسبت ہے کائنات کے علم کو مصطفیٰ کے علم سے. میرے عزیزو قسمت پہ ناز کیجئے کہ اللہ پاک نے ہمیں وہ حبیب عطا فرمایا کہ جس کو ہر خوبی میں بے مثال بنایا ہے، ہر فضل میں بے مثال ہے، ہر کمال میں بے مثال ہے، وہ حسن و جمال میں بے مثال ہے. ان کی کسی وصف میں کوئی مثال کائنات میں نہیں ہے اور وہ اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا، اپنا حبیب ہمیں عطا فرما دیا. تو جتنے ان کی صفات ہیں، جتنے ان کے کمالات ہیں، چاہے علم غیب ہو، چاہے کوئی اور دوسرا کمال ہو، ایک مومن کو کلمہ پڑھنے والے کو دل سے اس پر ایمان رکھنا چاہیے. آج یہ کشمیر کی سرزمین پر جو کانفرنس ہو رہی ہے، آپ غافل نہ رہیں. مدینے والے آقا وہیں سے یہاں کے حالات کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون کس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تحریک کارون اسلامی انٹرنیشنل. وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت پکار اٹھے سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. سبحان اللہ. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. سبحان اللہ. چونکہ ٹائم بہت قلیل ہے اس لیے اب چند منٹ میں بات ختم کروں. اب چند جملے حدیثوں کے میں آپ کو مختصر پیش کروں. رب کریم نے اپنے حبیب کو اپنی بارگاہ خاص میں معراج کی رات بلایا اور دست قدرت مصطفیٰ کے سینے پر رکھا اور ارشاد دست کرم جب رکھا تو میرے آقا نے فرمایا وہ جملے میں آپ کو سناؤں. کیا فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ. سبحان اللہ. اے کشمیری بھائیو ذرا تھوڑ کے بول دو سبحان اللہ. سرکار فرماتے جو کچھ ہو گیا اور جو کچھ آئندہ ہوتا رہے گا وہ سب میں نے جان لیا. سبحان اللہ. ایک اور حدیث میں سرکار نے فرمایا فَعَلِمْتُ
ما بین المشرق والمغرب، تو مشرق و مغرب کے درمیان، پورب اور پچھم کے درمیان جو کچھ تھا وہ سب میں نے جان لیا. سبحان اللہ. اور حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا فتجلی لی کل شیء وعرفت، ہر چیز میرے سامنے دست قدرت کا رکھنا تھا کہ ہر شے، ساری چیزیں میرے سامنے ظاہر ہو گئیں، اور کائنات کی ہر شے کو میں نے الگ الگ پہچان بھی لیا. سبحان اللہ. ایک اور حدیث میں سرکار نے فرمایا وَعَلَّمَنِي عُلُومًا شَتَّى، اور اللہ نے مجھے مختلف قسم کے علوم عطا فرما دیے، علوم کے سمندر عطا فرما دیے. ان کی 3 قسمیں کی گئیں. فرماتے ہیں سرکار فَعِلْمٌ أَخَذَ عَهْدًا عَلَىٰ كَتْمِهِ، ایک علم کا سمندر تو اللہ نے مجھے وہ دیا کہ دے کر چھپانے کا بھی وعدہ لے لیا. اے محبوب، کائنات میں کسی اور کو یہ بتانا نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جو ملا جی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حضور کو غیب کا علم تھا تو یہ کیوں نہیں بتا دیا، وہ کیوں نہیں بتا دیا، وہ کیوں نہیں بتا دیا، اس حدیث میں سب کا جواب ہو گیا کہ جب خدا نے چھپانے کا وعدہ لے لیا تھا تو مصطفیٰ کیوں بتاتے؟ سبحان اللہ. کس لیے بتاتے؟ کیا خدا مصطفیٰ کے خلاف، مصطفیٰ خدا کے خلاف کرتے، اس کے حکم کے خلاف کرتے؟ ہرگز نہیں. اب سنو دوسری بات، سرکار فرماتے ہیں وَخَيَّرَنِي فَعِلْمٌ خَيَّرَنِي فِيهِ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، طریقہ کاروان اسلامی، طریقہ کاروان اسلامی، سرکار کی یامت، دلدار کی یامت، افضل کی یامت، ظاہر کی یامت، باطن کی یامت، ارزار سوالہ، دوالہ بالا، بالا بالا، لب چون کرالا، حامی صاحب قدم بڑھائے، تمہارے ساتھ ہے، حامی صاحب قدم بڑھائے، تمہارے ساتھ ہے. دیکھے میرے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان، دیکھے میرے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان. جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے. حضرات، یہ جامعہ ازہر مصر درس حدیث دیتے ہیں، وہاں ہماری آپ کی ملاقات ہوئی. وقد سررنا بلقائکم المیمون، مرحبا بحبیبی. سبحان اللہ. حضرات، چونکہ ٹائم کی قلت ہے اس لیے میں بات پوری کروں. ہمارا ارشاد فرمایا کہ علم کا ایک سمندر اللہ نے مجھے وہ دیا کہ مجھے دے کے چھپانے کا وعدہ لے لیا، اور علم کا دوسرا سمندر وہ دیا وَعِلْمٌ خَيَّرَنِي فِيهِ. علم کا وہ سمندر دے کر اللہ پاک نے مجھے اختیار دیا. اے محبوب، جسے چاہو بتاؤ اور جسے نہ چاہو نہ بتاؤ. آگے کا جملہ آپ پورا کیجئے. جسے نہ چاہو نہ بتاؤ. ایک اختیار یہ ہوا اور ایک اختیار یہ ہوا اے میرے حبیب، جب چاہو تب بتاؤ اور جب تک نہ چاہو نہ بتاؤ. سبحان اللہ. دوسرا اختیار یہ ہو گیا. اور تیسرا اختیار یہ ہوا کہ اللہ پاک نے اختیار اس میں بھی دیا اے میرے حبیب، جتنا چاہو سبحان اللہ، اتنا بتاؤ اور جتنا نہ چاہو نہ بتاؤ. مصطفیٰ جان رحمت کی شان بڑی بلند و بالا ہے. اگر میں بیان کروں تو رات ہو جائے گی مگر یہ علم غیب کا بیان ختم نہیں ہوگا. اتنی احادیث کریمہ میں آپ کو سنا سکتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کا جب علم غیب کا سمندر موجیں مارنے لگا تو میرے آقا نے بھری مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا سلونی عما شئتم، مجھ سے جو چاہو پوچھ لو، جو چاہو سوال کر دو، جو چاہو سوال کرو. فواللہ لا تسلونی عن شیء
الا اخبرتکم بہ ما دمت فی مقامی ھذا. سبحان اللہ. شیخ الحدیث صاحب ہر سال پڑھاتے ہوں گے جامع ازہر میں یہ حدیث پاک بخاری شریف کی جو حضرت انس سے مروی ہے. سرکار نے فرمایا اے لوگو تم مجھ سے جو چاہو پوچھ لو, خدا کی قسم اللہ کی قسم کوئی بات ایسی نہیں جو تم مجھ سے پوچھو وہ میں نہ اور میں تمہیں نہ بتا سکوں. سبحان اللہ. جو چاہو پوچھو, جو چاہو پوچھو. ایک اور روایت میں یہ آیا ہے سرکار نے فرمایا فواللہ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعة الا نبأتکم بہ. خدا کی قسم اب سے لے کر قیامت تک کی کوئی بات ایسی نہیں جو تم مجھ سے پوچھو اور میں وہ تمہیں نہ بتا سکوں. سبحان اللہ. ولکن الوہابیۃ قوم لا یعقلون. میرے عزیزو یہ میں نے مختصر آپ کو بتایا. کلمہ پڑھ کے بھی آدمی مصطفیٰ کے علم غیب کا انکار کرے, شرم آنی چاہیے, سوچنا چاہیے. ارے ہمیں تو اللہ نے وہ نبی عطا فرمایا کہ جو سارے نبیوں سے علم میں بھی بڑا ہے, بے شک بے شک. فضل میں بھی بڑا ہے. کیا حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن میں نہیں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور ہم یوں ہی ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت دکھاتے ہیں. تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت دکھا دی, مگر میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود سرکار نے اپنے بارے میں فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وإلی ما هو قائل فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری. اور وہ غیر مقلد لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, اگر حدیث ماننے کا دعویٰ ہے تو پھر یہ حدیثیں کون مانے گا؟ یہ نبی کے علم غیب کے ثبوت کی حدیثیں کون مانے گا؟ اور جو قرآن پہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں وہ کون مانے گا؟ اور یہ تو بہت مختصر سا بیان آیتوں کا میں نے کیا. شام ہو جائے اور علم غیب رسول کے تعلق سے جو آیتیں قرآن میں ہیں ان کا بیان پورا نہ ہو. مگر الحمدللہ حضور نے جو فرمایا کہ میں نے جان لیا آسمانوں میں کیا ہے زمینوں میں کیا ہے وہ بھی میں نے جان لیا. یہ ساری کائنات کا جو دانا دانا ہے مشرق و مغرب میں انسان جنات شجر و حجر وہ سب میں نے جان لیے. مصطفیٰ نے جان لیا, فرماتے سب میں نے جان لیا. وہابی نے انکار کیا اور ہم اہل سنت نے دل سے مان لیا, ہم نے دل سے اقرار کیا, مان لیا. اے لوگو بتاؤ خدا سے بھی زیادہ چھپی ہوئی کوئی چیز ہے؟ بولو. نہیں نہیں. حضرت موسیٰ جیسے کلیم نہ دیکھ سکے ایک جلوہ نہ دیکھ سکے, وہ وارفتہ ہوش ہو گئے. فخر موسیٰ صاعقا, وہ وارفتہ ہوش ہو گئے, نہ دیکھ پائے. اور مصطفیٰ جان رحمت کو تو خود خدا نے اپنی ذات دکھائی, بے شک بے شک. سبحان اللہ. وہ بھی قریب بلا کر دکھائی. اے لوگو اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بریلی شریف سے پکار اٹھے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کنجوسی نہ کرو, طرف سے بول دو سبحان اللہ. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. میں حضرت تشریف لے آئے, بات اخیر کر دوں. اور قصیدہ بردہ شریف جو پوری دنیا میں عشق و محبت والوں کی پہچان ہے, بے شک بے شک. پڑھا جاتا ہے. امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ قصیدہ لکھا تھا جب دنیا میں وہابیت کی واو نہیں تھی. بے شک بے شک. توجہ کرو, نجدیت کا نور نہیں تھا. اس وقت کا عقیدہ سنو, یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو سرکار نے دیا ہے اور امت نے لیا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَغَرَّتَهَا,
فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. سبحان اللہ. 11 نقطہ میں عرض کروں. جو آیات میں شے کا لفظ آیا ہے کہ ہر شے کا علم قرآن میں، تو شے کسے کہتے ہیں؟ عقائد کی کتابوں میں مثلا شرح عقائد نصفی اور عقائد نصفی کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ الشیء عندنا هو الموجود. شے ہمارے نزدیک موجود کو کہتے ہیں. تو موجود شے ہے تو کائنات میں جو کچھ موجود ہے وہ ساری چیزیں مصطفیٰ کے سینے میں موجود ہیں. ان کا علم مصطفیٰ کے سینے میں موجود ہے. اور جب موجود ایک تو وہ ہے جو موجود کبھی تھا پھر معدوم ہو گیا، اور ایک وہ موجود ہے جو آئندہ موجود ہوگا، ابھی نہیں ہے. سارے موجودات کا علم مصطفیٰ کے سینے میں موجود ہے. یہی تو ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کا علم مصطفیٰ کو ہے. اس کانفرنس کا علم بھی، اور اس میں کون کون آیا، کتنی محبت سے آیا، اور مولانا غلام رسول حامی نے کس محبت سے منعقد کی، اس کا علم بھی مصطفیٰ کو موجود ہے. اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے. سبحان اللہ. طلب کے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے محبوب کو وہ غیب دیا ہے کہ رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، پرنور کی آمد. بڑے بڑے وکلا، انجینئر لوگ، پروفیسر لوگ اور ڈاکٹر لوگ، جج لوگ یہاں موجود ہیں اس محفل میں. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ متن کی حیثیت سے میں نے تقریر کی ہے، اس کی شرح میں نہیں کر پایا، مگر یہ اس کی شرح حسب لیاقت و صلاحیت آدمی خود کرے، کتابوں کا مطالعہ کرے، تب اس کے لیے نئے نئے گوشے کھلیں. میں عرض کروں گا میرے عزیزو کہ یہ جو آیات کریمہ اور احادیث کریمہ بیان کی جاتی ہیں، اس کی تعلیم کہاں ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے اس کی تعلیم؟ اسکولوں میں، کالجوں میں، بولیے یونیورسٹیوں میں نہیں، مدارس میں ہوتی ہے. بے شک بے شک. اس کی تعلیم مدرسوں میں ہوتی ہے. یہی مدرسے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث کے علم کو عام کرتے ہیں. بے شک. ان میں یہ الجامعۃ القادریہ سری نگر کا یہ عظیم الشان ادارہ، جس کی عمارتیں بھی بے مثال ہیں اور تعلیم بھی اللہ کرے ایسی بے مثال ہو کہ جو پورے کشمیر بلکہ پورے عالم اسلام کو سیراب کرے انشاءاللہ انشاءاللہ. آج مولانا غلام رسول حامی کو اللہ شاد و آباد رکھے، آمین آمین. ان کا اقبال بلند کرے، آمین. اور ان کی زندگی میں ان کے ہاتھوں سے اس جامعہ کے اور جتنے ان کے منصوبے ہیں اللہ پورے فرمائے. آمین. اور میرے لیے بھی یہی دعا کرو کہ میرے الجامعۃ القادریہ کے جو 55 بیگھہ زمین میں ہے اور حامی صاحب کی حمایت اس کو حاصل ہے، اس کے منصوبے بھی میری زندگی میں میرے ہاتھوں سے پورے ہوں. میرے عزیزو، یہ اللہ کے لیے کچھ بعید نہیں ہے. وما ذالک علی اللہ بعزیز. اللہ کے لیے کچھ دشوار نہیں ہے، وہ جس سے جتنا چاہے کام لے لے.